صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور آخر میں ناظرین لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ برطانیہ روس میں کیا جنگ ہونے جا رہی ہے اور جو 40 جہاز تباہ ہوئے ہیں ان کے کیا اس کا بدلہ لے گا اور اس کا بدلہ کیا پوری دنیا کو جنگ کو لپیٹ میں تو نہیں لے گا یہ واقعہ. تو میاں صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے, وہ جانتا بھی نہیں ہے, رشتہ دار بھی نہیں ہے. ذرا پہلے ایونٹ سے نیریٹ کر دیں اور پھر تھوڑا انالیسس دیں کہ کیا ہوا, یہ اس کو کیسے ایکسپلین کریے لا انفورسمنٹ. میاں صاحب. قائد صاحب دیکھیں, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ اسلام آباد جیسے محفوظ شہر میں ایسا ایک قاتل آتا ہے, دیوار پھلانگتا ہے اور گولی مارتا ہے اور آرام سے خرامہ چلتا ہوا غائب ہو جاتا ہے. 12 گھنٹے کے اندر وہ پکڑا تو گیا کیونکہ اس کی سی ڈی آر سے معلوم کر لیا گیا وہ کہاں ہے, اس کو وہاں سے پکڑ لیا گیا. آج آئی جی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. یہ جو قتل ہوا ہے ٹک ٹاکر کا, یہ جو بچی ہے اس کا نام ثنا یوسف ہے, چترال سے ان کا تعلق ہے. G13 میں یہ رہتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ یہ وہاں پر رہتی تھیں اور ایف ایس سی کر چکی تھی, پری میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی, ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں. اور یہ ٹک ٹاک جو بناتی تھیں اچھے خاصے ان کے ویوز تھے, ان کے فالورز بہت زیادہ تھے. یہ فیملی جو ویڈیوز بناتی تھیں جس میں مزاحیہ ویڈیوز بھی ہوتی تھیں, کھانوں کی ویڈیوز ہوتی تھیں, اگر شاپنگ کرنے جائیں تو وہاں کی ویڈیوز ہوتی تھیں. تو یہ جو لڑکا ہے عمر حیات اس کا نام ہے, یہ فیصل آباد سے اس کا تعلق ہے اور یہ انڈر میٹرک ہے, میٹرک بھی اس نے پورا نہیں کیا ہوا. اور اس کا جو بھائی ہے ایک, وہ 2 سال پہلے خودکشی کر چکا ہے. باپ کے ساتھ یہ رہتا ہے, 3 مرلے کے مکان میں رہتا ہے, بے روزگار بھی تھا اور انتہائی غریب بھی تھا. اور جو یہ بھی ٹک ٹاکر ہے, یہ ٹک ٹاک بناتا تھا اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ٹک ٹاک بناتا تھا. ثنا یوسف کو یہ مختلف میسج کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ مجھ سے دوستی لگاؤ. انہوں نے اس کو انکار کیا. جو سی ڈی آر نکلی ہے اس میں جتنا بھی ریکارڈ آیا اس کے مطابق میسج ریجیکٹڈ کے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور جو کال ریجیکٹڈ کے وہ بھی زیادہ سامنے آئے ہیں. یہ لڑکا 29 مئی کو اسلام آباد آیا اور اس نے آ کے میسج کیا کہ میں ثنا یوسف کو کہ میں آپ کا جو کیک کاٹنا چاہ رہا ہوں سالگرہ کا, جو اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن کل جو ہے وہ پھر یہ وہاں پر آیا اور آ کے ان دیوار پھلانگی اور جب وہ ثنا یوسف باہر نکلی تو اس نے آتے ہی اس کو گولی مار دی. جو گولی مار کے وہ آرام سے گیٹ کے راستے سے باہر نکل گیا. وہاں پر شور پڑ گیا. جو ہمسائے تھے انہوں نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا ثنا یوسف کو, لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی اور وہ جاں بحق ہو گئی. اور آج ان کو اپنے آبائی گاؤں لے جایا گیا ہے, وہاں ان کی تدفین ہوگی. لیکن یہ افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے قائد صاحب, یہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہوا ہے, اس کے غلط استعمال سے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی ٹک ٹاکر جو ہیں وہ قتل ہوئی ہیں, لیکن ان کی وجوہات اور تھیں. یہ جو وجہ بنی یہ بالکل اس کے حوالے سے جتنا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یا وہاں پر ہم نے بات کی جا کے ان کے اڑوس پڑوس میں, یہ انتہائی اچھی بچی تھی اور پڑھنا چاہتی تھی, آگے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اور وہ ساتھ یہ ہم نے باقاعدہ ہمارے رپورٹر عثمان بٹ نے اس کا باقاعدہ ایک شارٹ بھی کیا تھا یہاں سینٹورس میں, اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, ساتھ ٹک ٹاک بھی جو ہے جاری رکھنا چاہتی ہوں. لیکن جس قاتل نے ان کو قتل کیا ہے وہ ذہنی طور پر بھی بہتر نہیں لگ رہا. لیکن بات یہ ہے قائد صاحب کہ اسلام آباد کے اندر ایسا واقعہ ہو جانا اور بالکل وہ جو قاتل ہے اس کا آرام سے وہاں سے فرار ہو جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. پولیس نے تو اس کو پکڑ لیا, لیکن ایک واقعہ تو ہو گیا, ایک جان تو چلی گئی اور ایک جان ایسی چلی گئی جو کہ اس اچھا میاں صاحب تھوڑی سی میں اور تفصیل آپ سے لینا چاہوں گا. یہ پستول اتنی کم عمر کے بچے کو کہاں سے ملا؟ ہاؤ کم کہ ہی واز کیرینگ اے پسٹل اینڈ مطلب جا رہا تھا, کوئی اس کو روکنے والا, کوئی سیکیورٹی, کوئی کہانی نہیں ہے. یہ اس اینگل سے دیکھا آپ نے اس سٹوری کو؟ دیکھیں قائد صاحب بالکل دیکھا, اور میں نے بات کی جو تفتیش کار ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے پاس پسٹل پہلے سے تھا اور پہلے بھی اس کے پاس موجود تھا. لیکن ایک ریٹائرڈ کلرک کا بیٹا جو بے روزگار ہے, 3 مرلے کا مکان ہے, کھانے کو جو ہے روٹی نہیں ہے, وہ اس کے پاس پسٹل کہاں سے آیا؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اور پولیس اسی کی تفتیش کر رہی ہے. کل عدالت میں جب پیش کیا جائے گا تو اس میں یہی ریمانڈ لیا جائے گا ان سے کہ اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کہاں سے آیا. ہم نے یہ تفتیش کرنی ہے, کیا اس نے اسلحہ کسی کا چرایا, کیا اس کا لائسنسی تھا یا اس نے خریدا اس کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے, کیا اس کا کوئی کرائم ریکارڈ پہلے تھا. یہ سارے سوالات جو ہیں اس پر تفتیش ہو رہی ہے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کل اسلحہ بھی عام ملتا ہے اور وہ بغیر لائسنس کے ملتا ہے, اور لائسنس بھی عام مل جاتے ہیں, لیکن جو اسلحہ رکھا جاتا ہے
وہ کس نوعیت کا اور کیسے رکھا جاتا ہے. وہ پہلے تو فیصل آباد سے یہاں پر آیا صاحب یہ اور بتائیں یہاں پر اس نے واردات کی اور پھر اس اسلحے کے ساتھ وہ وہاں پر چلا گیا. اتنا اپریشیٹ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ بڑی جلدی پولیس نے دونوں کیسز میں، جو کراچی میں وہ ہوا، کیا نام ہے ان بالا صاحب کا جنہوں نے تشدد کیا ایک ہمارے جو، اور دوسرے بڑی جلدی پولیس نے، تو پولیس یہ ذرا اس کی کیا تفصیل ہے، پولیس نے اسے لوکیٹ کیسے کیا اور یہ کہاں پر تھا جب پکڑا گیا؟ دیکھیں قائد صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ اس کا جو ریکارڈ نکالا گیا، سی ڈی آر نکالی گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے کس ٹاور سے کال کیا ہے اور کہاں سے اس کی کالیں آتی رہی ہیں، اور کیونکہ کالیں سب سے زیادہ اسی کی تھی، اور وہ کال جو ہے ثنا یوسف نے نہیں، بہت سی کالیں نہیں سنی تھیں. پھر اس کا ریکارڈ نکالا گیا، اس کی سم کا ریکارڈ، تو وہاں سے اس کا جو ہے وہ پتہ چلا اس کے گھر کا، اور وہاں سے اس کو گھر سے گرفتار کیا گیا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ثنا یوسف کے گھر کا اس کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ وہ ٹک ٹاکر تھیں لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتی تھیں، اس کا کال سے اس پہ رابطہ تھا، پہلے میل جول نہیں تھا، ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ جو ابھی تک شواہد سامنے آئے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے گھر کا کیسے پتہ چلا. یہ سب سے بڑی ایک وہ معاملہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ نوجوان اپنے تمام معلومات دے دیتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا بھی باقاعدہ ایڈریس دیتے ہیں کہ میں یہاں پر فلاں جگہ پہ میری رہائش ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. اپنے جو اکاؤنٹس بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا کا، وہاں پر اپنی معلومات ضرور دینی چاہیے، لیکن اپنا پروفائل میں گھر کا پتہ. بڑی آپ نے بجا بات کی. میرے خیال میں ہمارے پیرنٹس کو جو پیرنٹل جو ہے وہ ڈسکریشن وہ رکھنی چاہیے. بہت سے سافٹ ویئر ایسے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو مائیں ہیں، بچیوں کو جو ہے وہ عادت پڑ گئی ہے، اب وہ کھانا نہیں کھاتی چھوٹی 2-3 سال کی، جب تک ان کو موبائل فون نہ دیا جائے. تو دیر شوڈ بی سم چیک آن دس، اور اس کے کچھ میڈیکل ہیزرڈ بھی ہیں. لیکن چلیں اس پہ ہم کسی دن اور اٹھا رکھتے ہیں گفتگو کو. مگر میاں صاحب، یہ جو واقعہ ہوا وہ لڑکی، یہ مجھے ان کے نام سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک یعنی اقلیت سے تعلق رکھتی، کلپنا نام ہے لڑکی کا، جو بنتی کر رہی تھی، جو ترلے کر رہی تھی، اور ہندو میں سدھیر نام انہوں نے بتایا. کتنا یعنی صفاقانہ یہ سارا منظر تھا. اور پھر کوئی جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بھی they never came to his or her rescue. اس کی کیا تفصیل ہے؟ اور یہ بھی اب کیا وہ گونگلوں سے مٹی ہٹا دی جائے گی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاورفل لوگ جو ہیں قتل کیا دن دہاڑے. ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کو، وہ ماشاءاللہ نکل گئے ہیں، ان کے ابو جی نے بھی سنا ہے کہ وہ کیا ڈیتھ منی کیا وہ لے لی تھی. تو یہ بھی یہی ہوگا، یا یہ کیا کہاں تک پہنچا ہے، یا ایڈمنسٹریشن سیریس ہے ٹو بک ہم اینڈ ٹو ٹیک اے lawful punitive ایکشن؟ میاں صاحب. قائد صاحب دیکھیں، میں تو اس کو کہوں گا نو دولتیے. جو نو دولتیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جو جس پر اللہ کا فضل ہو اور وہ بہتر خاندان سے تعلق ہو، تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. جو واقعہ ہوا ہے، جو آج میں نے اس کا بچے کا جو ہے وہ ساٹھ سنا، اس نے کہا کہ میں معافیا مانگتا رہا. میں نے اس کو کہا کہ ہم سے یہ اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو ہم جو ہے معافی مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے مارنا شروع کر دیا اور انہوں نے تشدد کیا. لیکن بات جو بہتر ہوئی ہے آج وہ یہ ہوئی ہے کہ سلمان فاروقی صاحب کا 2 دن کا ریمانڈ ضرور ہو گیا ہے. اب پولیس نے ان کو پکڑا بھی ہے اور اس کے بعد عدالت نے 2 دن کا ریمانڈ بھی ان کا دیا ہے. اور ابھی جو ہے ایک مثال تو قائم ہوئی ہے قائد صاحب کہ باقاعدہ طور پر ایسا تشدد کرنے والا شخص جو ہے وہ قانون کے نرگے میں آیا، قانون کے شکنجے میں آیا، اور اس کا پکڑ کر جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈالا گیا، لاک اپ میں جو ہے وہ اس کو بند کیا گیا اور ابھی عدالت میں بھی پیش کیا گیا. ابھی جو اس کا ریمانڈ ہوگا تو اس کے بعد اس کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا. شاید وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نہ تو جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور اس وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس میں دولت کے نشے میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بالکل اسی حوالے سے وہی معاملہ ہے. یہ 9 دولتیے ہوتے ہیں، یہ کوئی امیر کبیر نہیں لوگ ہوتے، ان کو کسی قسم کا خیال نہیں ہوتا، اور اسی لیے پھر ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے.